عوام بھی ہیں اور طلباء خواص بھی ہیں، یہ چھٹیاں آ رہی ہیں، اس کو دعوت اللہ کے لیے مخصوص کر دو، ان چھٹیوں کو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے مخصوص کر دو کہ یہ تمہارا پھرنا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا سبب بنے، ان کو دین پر آنے کا سبب بنے۔ اس دعوت کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے میوات کے جھونپڑوں سے پہنچایا اور آج 6 بر اعظم میں پہنچا دیا ہے، اور امت کے عوام میں بھی پہنچایا ہے، خواص میں بھی پہنچایا ہے، گرے سے گرا طبقہ بھی اللہ نے اس دعوت سے فیضیاب کیا ہے۔ گونگوں کی جماعتیں اللہ کی راہ میں نکل رہی ہیں، ابھی فیصل آباد سے 1 سال کی گونگوں کی جماعت یمن میں کام کر کے آئی، اور اب 7 مہینے کی جماعت گونگوں کی ملائیشیا جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمارے استاد جی ابھی 7 مہینے کا سفر یمن گئے تھے، یمن کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ اور یہ ناچنے والے خسرے، آج سے کچھ 6 سال پہلے مجھے کبھی کبھی خیال آتا تھا خسرے بھی تو حضور کی امت ہیں، ان کو کس طرح ہم قریب کریں۔ تو ہماری جماعت تھی تلمبے آئی ہوئی زمیندارہ جماعت، تو اس میں 1-2 اداکار تھے، تو میں نے ان کو بھیجا خسروں کے اڈے پر بھیجا، تو وہ 2 ساتھی داڑھیوں والے، ایک مقامی تھا بغیر داڑھی کا۔ تو بعد میں وہ جب اللہ نے ان میں سے ایک کو ہدایت دی تو وہ بتا رہا ہے کہ جب ہم نے جریمے سے دیکھا، جس میں نے کہا یعنی بینو وہ کون ہے، تو اس نے جریمے سے دیکھا تو آ کے کہتی ہے 1 بندہ ہے 2 مولوی ہیں۔ جس کی داڑھی نہیں وہ بندہ ہے، جس کی داڑھی نہیں وہ مولوی ہیں۔ وہ کہنے لگی 1 بندہ ہے 2 مولوی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے مولویوں کو ہمارے پاس کیا کام؟ پھر کہنے لگے چلو 1 بندہ تو نال ہے، کوئی حال نہیں۔ تو وہ بندے کی وجہ سے انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ یہ داڑھی والے اداکار تھے، سٹیج پر کام کرنے والے تھے، 3 چلے لگ گئے تھے بڑے۔ ان میں ایک تاریخ ہے جو منہ سے ساز بجاتا ہے، ایک وقت میں 10 ساز منہ سے بجاتا ہے ایک وقت میں، اور ہر ساز کی آواز آتی، پتہ نہیں کیا اللہ نے اس کو گلا دیا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی ہم نے آپ سے بات کرنی۔ وہ کہنے لگے ہم فلم دیکھ رہی ہیں، پھر بات سنیں گی۔ ان کا اچھا بھائی دیکھ لو۔ وہ فلم شروع ہو گئی۔ جب فلم ختم ہوئی تو ان کا بھائی ہم نے آپ سے بات کرنی۔ کہا جی ہم نے ابھی اپنا ڈانس کرنا ہے۔ ان کا کرو بھائی۔ اب ڈانس شروع ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ وہ ناچتے رہے اور یہ سر جھکا کے بیٹھے رہے۔ جو آدھا گھنٹہ گزر گیا، ناچ ناچ ناچ، آخر کب تک؟ کہنے لگے بھائی جب وہ بیٹھ بھائی ہم نے آپ سے بات کرنی۔ بعد میں اس نے کہا کہ ہم نے کہا تھا ہمیں ناچتا دیکھ کر مولوی کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ اور بھاگ جائیں گے، وہ تو بیٹھے ہی رہ گئے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر اس نے ان سے کہا بھائی آپ فنکار ہو، میں بھی فنکار ہوں، میں تمہیں اپنا فن سناؤں؟ سناؤ۔ تو اس نے منہ سے جو ساز بجانا شروع کیا، ساروں نے پھر ناچنا شروع کر دیا۔ ان کا تم تو ہماری قوم کے ہو، ادھر کدھر پھنس گئے ہو؟ کہ ادھر پھنسا نہیں، ادھر آزاد ہو گیا ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں۔ تو ان کا جو گرو تھا، جو سب سے زیادہ ان میں ماسٹر تھا، اکرم اس کا نام تھا، بھاگی کہتے تھے۔ اس نے کہا اچھا مجھے رات کو لے جانا، رات کو آؤں گا۔ رمضان کے دن تھے، اس کو پھر میں نے بھیجا، وہ لے کر آئے۔ تو میں نے کہا اس کو نماز پڑھاؤ۔ تو اس نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر میں نے اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے کہا بھاگی کبھی نماز پڑھی؟ کہنے لگے جی آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا کبھی جمعہ پڑھا؟ کہا جی نہیں جمعہ کبھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کبھی کوئی عید کی نماز؟ کہا جی نہیں عید بھی کبھی نہیں پڑھی۔ تو میں نے کہا یہ عیدگاہ تو سامنے ہے، یہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ کہا جی بس لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، خاص طور پر یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ ہم سے بڑی نفرت کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی ان سے دور رہتے ہیں، ان کے قریب نہیں آتے۔ آپ نے محبت کی تو ہم آپ کے پاس آ گئے۔ پھر میں نے اس کو اگلے دن بھی بلوایا، تو رمضان تھا۔ میں نے کہا روزہ رکھو گے؟ روزہ؟ کہا جی کوئی سحری کا ہمیں آ کے ہمیں اٹھا بھی دے، کھلا بھی دے تو پھر رکھ لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں اٹھائیں گے بھی صحیح، کھلائیں گے بھی صحیح۔ تو میں نے کوئی 4 بجے نا 4 آدمیوں کا کھانا تیار کروا کے ان کے ڈیرے پہ جا کے پہنچوا دیا۔ تو ان 4 نے اس دن پہلا روزہ رکھا۔ پھر میں نے ان سے کہا تم نے افطار ہمارے پاس آ کے کرنا ہے۔
تو انہوں نے افطار آ کر کیا پھر ہمارے پاس. پھر میں نے ان کو ترغیب دی تم 3 دن لگاؤ. تو وہ چاروں 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے. پھر انہوں نے میرے ڈیرے پر آ کر بال کٹائے، اپنے بڑے بڑے بال رکھے تھے ناچنے کے لیے. اور ان میں سے ایک نے تو ایسی توبہ کی، پھر اس نے داڑھی رکھ لی، پھر اس نے شادی کر لی. اب اس کے 2 بچے ہیں، وہ تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے. اور کتنے ناچنے والوں سے وہ توبہ کروا چکا ہے. پھر جماعت اداکاروں کی تو ہمارے ہاں بازار حسن ہے. ملتان پہ مظفر خان رحمت اللہ علیہ آخری مسلمان حکمران تھے، جن کو رنجیت سنگھ کے سردار شیر سنگھ نے شکست دی، اور مظفر خان 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے. یہی ان کی قبریں ہیں باپ بیٹوں کی. تو پھر رنجیت سنگھ اس فتح الفتوح تھی، ملتان کی فتح بہت بڑی فتح تھی. تو رنجیت سنگھ اس خوشی میں ملتان آیا، ملتان کا دورہ کیا. پھر تلمبا، یہ ملتان کے صوبے کی حیثیت رکھتا تھا. میرا جو قصبہ ہے تلمبا، اس کے قریب میں رہتا ہوں. تو پھر واپسی پہ اس نے تلمبے میں قیام کیا. تلمبے کی تاریخ قبل مسیح کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہے. سکندر یونانی تلمبے میں قیام کر کے گیا، تلمبے کو برباد کر کے گیا. سکندر کے زمانے سے تلمبے کی تاریخ موجود ہے. محمود غزنوی نے ملتان پہ کرامتا کی حکومت تھی، شیعوں کی ایک بگڑی ہوئی شاخ، اس کو نے آخری حملہ اس نے ملتان پہ کیا تھا. تو اس میں بھی اس نے تلمبے میں قیام کیا، آتے بھی جاتے بھی. تو 1818 میں رنجیت سنگھ نے تلمبے میں قیام کیا اور ایک بارادری بنوائی. اس کا نام بارادری آج بھی، علاقہ بارادری تو ہے نہیں، علاقے کا نام بارادری ہے. اور ایک بازار حسن کی بنیاد رکھی 1818 میں. طوائفوں کا ایک بازار بنایا جو آج بھی وہ چلا آ رہا ہے. 1818 سے 1918 100 سال ہو گئے. اور پھر 2010 اب وہ تقریباً اس کو 200 برس ہونے کو ہیں، وہ بازار حسن چل رہا ہے. تو جب وہ اداکاروں کی دوسری جماعت آئی تو میں نے یہ ناچنے والا جو تھا اکرم بھاگی، یہ ان ساری طوائفوں سے اس کے سلام دعا تھے، میں نے اس کے ساتھ کر کے میں نے کہا جاؤ ان عورتوں کو دعوت دو، یہ بھی ہماری امت کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اور ہماری ہی جبر و ظلم و استبداد کی وجہ سے یہ اس حد تک پہنچی ہیں. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عورتوں کی عزتیں یوں نیلام ہوا کرتی ہیں. تو انہوں نے جا کر ان سے بات کی اور بھاگی کو ساتھ لے کر گئے. تو 10 15 20 لڑکیوں کو جمع کر کے ایک ساتھی نے کہا بیٹیوں میں تمہارے سر پہ عزت کی چادر ڈالنے آیا ہوں. تو صرف ایک جملے پر ساری طوائفوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور یوں کہا کہ بھائی یہاں تو لوگ چادر اتارنے آتے ہیں، تم کون ہو چادر ڈالنے والے؟ یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں، تم کون ہو ہم پر چادر ڈالنے والے؟ تم پہلے کہاں تھے؟ تم پہلے کہاں تھے؟ پھر اس نے ان کو دعوت دی تو بڑی زار و قطار روئیں. ان کا ہم خود اس زندگی سے تنگ ہیں لیکن ہم مردوں کی ہوس کا نشانہ ہیں، کوئی عزت دار ہم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہم اس پیشے کو زہر مار کر رہی. پھر انہوں نے کہا کہ تم مولوی طارق جمیل سے کہو کہ وہ جو ہمارے علاقے میں اتنا مشہور ہے وہ ہمیں آ کے تبلیغ کیوں نہیں کرتا. تو پھر میں نے ان کو ایک جگہ جمع کیا، کچھ 60-70 عورتیں جمع ہوئیں، کچھ نائکہ کچھ طوائفیں. نائکہ وہ ہوتی ہے جو بوڑھی ہو جائے پھر وہ عام طوائف سے بھی خطرناک ہوتی. 60-70 عورتیں جمع ہوئیں، میں نے ان میں صرف عورت کا مقام بیان کیا. آج تو تھوڑا سا اشارتاً، اس دن تفصیل سے میں نے بیان کیا. تو ان عورتوں کا روتے روتے برا حال ہو گیا. اس میں کوئی 10 ناچنے والیوں نے توبہ کی، اور جو وہاں کی نمبردار عورت تھی، نمبردار بہت خطرناک شے ہوتی ہے، جو نئے گاہک پھنسانا، نئی لڑکیاں پھنسانا، پھر اس میں اپنا معاوضہ وصول کرنا، اس نے توبہ کی. اس کے ساتھ اور بچیوں نے توبہ کی. پھر اگلے دن وہ ایک لڑکی کو لے کر میرے گھر پہنچ گئی، میرے گاؤں، کہ جی یہ بچی ہے، یہ دبئی ناچنے جاتی ہے، ہر سال دبئی جاتی ہے ناچنے کے لیے. ابھی بھی اس کے پاسپورٹ کے لیے مطالبہ آیا ہوا ہے کہ پاسپورٹ بھیجو، تمہیں دبئی بھیجنا ہے. اس نے انکار کر دیا ہے. اور اس کے بھائیوں نے مار 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 کے اس کا سر پھاڑ دیا ہے اور اسے لہو لہان کر دیا ہے. اور اس کے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ
کہ ہمیں کما کے دو، ہمیں نہیں پتا عزت کیا ہوتی ہے اور غیرت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ کہہ رہی ہے بچی کہ ہن میرے ٹوٹے کر چھڈو، میں یہ بھیڑا کم نہیں کرنا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگی مولانا صاحب میرا کچھ وظیفہ لگا دو، میں یہ بے غیرتی کا کام نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے رلا دیا دونوں نے۔ میں کافی دیر رنجیدہ رہا کہ یا اللہ، علماء نے صرف چار دیواری میں بیٹھنا کام بنا لیا، دینداروں نے صرف حج عمرے کو کام بنا لیا، صدقات خیرات کر دی، مسجد بنا لی، اور یہ میرے محبوب کی امت کے طبقات تھے جو ایسے معروم ہوئے کہ آج تک کوئی وہاں پہنچے۔ حالانکہ ہمارے اکابر کی سنت ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کے نکل پڑے۔ زمانہ تھا ان کے خلاف لوگ بہت تھے، تو ایک ان کے خادم چپ کر کے پیچھے ہو لیے۔ چلتے چلتے وہ بازار حسن پہنچ گئے۔ سید زادہ ہیں، سید زادہ آل رسول، بازار حسن پہنچ گئے، اور وہاں موتی کنجری تھی، سارے دلی کی سب سے اعلیٰ درجے کی طائفہ رقاصہ، جا کر دروازے پر دستک دی تو لڑکی نکلی، اس نے فقیر دیکھا داڑھی، تو وہ اندر گئی اور مالکن سے کہا فقیر ہے، تو انہوں نے کہا دے دو خیرات۔ جب وہ خیرات دینے کے لیے دوبارہ آئی تو شاہ صاحب نے کہا بیٹی اپنی مالکن سے کہو فقیر پہلے اپنی صدا سناتا ہے پھر خیرات لیتا ہے۔ تو رات کا وقت تھا، سازندے سب جمع تھے اور موتی مزین تھی، نوابوں کی آمد کا انتظار تھا کہ نواب صاحبان آئیں گے اور مجرا شروع ہوگا۔ تو شاہ صاحب اندر تشریف لائے اور وہ سب بیٹھے تھے، تو یوں اپنے چہرے پر رومال ڈال لیا اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں تک پڑھ کر جو نقشہ کھینچا ہے تو موتی کنجری کا روتے روتے برا حال ہو گیا، اور سازندوں کا روتے روتے ایسا برا حال ہوا کہ انہوں نے طبلے پھاڑ دیے، ساز توڑ دیے، اور موتی نے اپنے گجرے توڑ دیے، چوڑیاں توڑ دیں، اور شاہ صاحب نے کہا فقیر اپنی صدا لگا چکا ہے، اور اٹھ کے جانے لگے تو موتی نے دامن پکڑ لیا، اب مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، اب مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ، اس گند سے مجھے نکالو۔ تو وہ موتی بالا کوٹ کے پہاڑوں میں شہید ہوئی، مجاہدین کے ساتھ، ایک مجاہد سے اس کی شادی فرمائی، پھر اس نے ہجرت کی مجاہدین کے ساتھ، پھر وہ ہائے ہائے نوابوں کے دلوں کو گرمانے والی نے فرشتوں کے دلوں کو گرما دیا، اور بالا کوٹ کے میدان میں وہ شہید ہوئی۔ یہ تو پہلے سے یہ ترتیب چلی ہے، یہ تو پہلے سے سنت چلی ہے۔ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑ ابھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں، تو ہم خود بھول گئے اپنا سبق۔ تو میرے عزیزو، اللہ تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہیں اللہ اپنے دین کی نسبت عطا فرمائی۔ یہ دین ایک امانت ہے جسے امت کے ہر فرد تک پہنچانا، اگر وہ غافل ہو جائیں، اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ پیسے پر نہیں چلتا، اس کی بنیاد پیسہ نہیں ہے، اس کی بنیاد قبولیت ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ فقراء ہی اس جھنڈے کو اٹھا کے چلے۔ دیکھ لو اپنے مدارس میں غریب لوگ، فقیر لوگ پڑھنے والے، تو یہ چھٹیوں میں اس کی نیت کرو کہ یہ دعوت کی محنت کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے اور اس کے لیے پہنچانا ہے، اور اس کا صلہ اللہ سے لینا ہے، اور اس میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کرنا ہے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔